جی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ محمد۔ جی تو کلاس 10 رمضان المبارک کا 10واں روزہ آپ سب کو مبارک۔ امید کرتا ہوں آپ کے تمام روزے اچھے خیر خیریت سے گزرے ہوں گے، اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پہلے عشرے کا یعنی رحمتوں والے عشرے کا آج آخری روزہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری ان 9-10 دنوں کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور رحمت کے عشرے کی رحمتوں کو ہمیں سمیٹنا اور اس کا اجر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی تو جیسا آپ جانتے ہیں کہ ایک قرآن سیریز، قرآن کو سمجھنے کی ہماری کاوش جاری ہے، اسی سلسلہ کار میں آج 10ویں دن کنٹینیوسلی ہم حاضر ہیں، جسٹ فار دی سیک آف اللہ اینڈ جسٹ فار کہ ہمیں مل کے سب کو قرآن پاک ایک بیسک کانٹیکس میں سمجھ آنا شروع ہو جائے۔ تو اسی سلسلے میں آج کی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری آواز کو مضبوط کر سکیں اور اس کے ذریعے یہ پیغام بہت سارے لوگوں کی رہنمائی کا، ہدایت کا اور بھلائی کا ذریعہ بن سکے، انشاءاللہ۔ تو کل جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے سورہ الاعراف پہ کلاس کو ریپ کیا تھا، آج ہم اس سے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم نے 2 سورہ کور کرنی ہے، تو انشاءاللہ تعالی۔ جی تو بسم اللہ۔ جی تو سورہ الاعراف کے بعد نیکسٹ سورہ جو آتی ہے وہ ہے سورہ الانفال۔ سورہ انفال کنسسٹ آف 75 ورسز اور آیات ان ٹوٹل۔ سورہ الانفال کی ٹوٹل 75 آیات ہیں۔ It was revealed in the city of مدینہ during the time of Prophet محمد۔ مدینہ میں یہ صورت نازل ہوئی تھی، تو سورہ انفال مدنی صورت ہے۔ This surah focuses on the battle of بدر۔ اس صورت میں غزوہ بدر پہ روشنی ڈالی گئی ہے۔ The surah discusses the importance of faith, unity and trust in Allah during times of conflict۔ یہ سورہ ایمان کی اہمیت، یکجانیت، انسانیت اور اللہ پہ مکمل یقین کے بارے میں اہمیت ہمیں بتاتی ہے جب ہم کبھی مشکل ٹائم سے گزرتے ہیں۔ It also highlights the consequences of disobedience and the rewards of disobedience۔ اور اس کے علاوہ اس صورت میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے تابع ہوں گے تو ہمارے لیے کیا انعام ہے، اور اگر نافرمانی کریں گے تو اس کی کیا سزا ہوگی۔ جی تو آگے سمری سٹارٹ کرنے سے پہلے آیات کی تو قرآن پاک کو کائنڈلی اوپن کر لیں، تو تاکہ آپ وہاں سے جو میں آیت نمبر بولوں گا آپ اس کی عربک پڑھ لیں، اور پھر ساتھ یہاں سے سمری سنیں، ویڈیو پلے کریں تاکہ آپ جو وہاں پہ پڑھ رہے ہیں وہ آپ کو سمجھ بھی آئے کہ ایٹ دی اینڈ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کی کیا سمری ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی تو سورہ الانفال 1 to 40، سمری 1 سے 40۔ حقیقی اہل ایمان کی صفات بیان کی کہ اللہ کے ذکر پر ان کے دلوں پر خشیت طاری ہو جاتی ہے اور قرآن آیات سن کر ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی ایمان ایک کیفیت ہے جو گھٹتی اور بڑھتی ہے۔ ایمان کا پہلا ثمر اللہ کی ذات پر توکل اور اس کے فرائض پورے کرنا ہے۔ سورت کے آخر میں حقیقی اہل ایمان کی باقی صفات یعنی ہجرت، جہاد اور دین کی نصرت، یہی ایمان کا ثمر یعنی توکل اور تسلیم رضا کا اظہار
میدان جنگ میں بھی ہوتا ہے۔ کنٹینیو ہے 1 to 40 1 سے 40 سمری۔ اہل ایمان کے لیے اللہ کی مدد کے وعدے بھی دلی اطمینان میں اضافے کا سبب ہیں، جبکہ ایمان کی کمی کا شکار لوگ خوف اور تردد سے ہی باہر نہیں نکلتے۔ فرمایا اہل ایمان کے یہ شایان شان نہیں کہ میدان جنگ میں پیٹھ دکھا کر بھاگ کھڑے ہوں۔ ایسوں کو جہنم کی وعید سنائی۔ فرمایا تم نے ان کافروں کو قتل نہیں کیا، بلکہ یہ تو اللہ کی سنت کا کوڑا ان پر تمہارے ہاتھوں سے نازل ہوا، یعنی کہ عذاب۔ مشرکین چیلنج کرتے تھے اگر ہم نے سچے رسول کو جھٹلایا تو عذاب کیوں نہیں آتا؟ اب اللہ نے استہزاء کے طور پر فرمایا مل گئی فتح تمہیں، اور جو تم مطالبے کرتے تھے کہ گراؤ ہم پر بھی آسمان سے پتھر، یہ اس کا جواب تمہارے پاس بدر کی صورت میں آ گیا۔ فرمایا اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر ہمیشہ لبیک کہو، اس سے پہلے کہ اللہ قبول حق کی صلاحیت ہی چھین لے کہ پھر سننا نہ سننا برابر ہو جائے۔ فرمایا اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، اور آج کی صورتحال سے جوڑیں تو متحدہ ہندوستان میں اور لوگوں کے خوف کا شکار تھے تو اللہ نے تمہاری نصرت کی پاکستان دے کر۔ اب اس جہاد کا مقصد دہرایا کہ جب تک پورا نظام اللہ کے حکم کے تابع نہ ہو جائے اس جد و جہد کو جاری رکھو، مال غنیمت کے احکام بھی نازل فرمائے۔ یہ مسلمانوں کی تہذیب جنگ کا حصہ ہے۔ آگے ہے 44 to لاسٹ، 44 سے آخر تک سمری۔ فرمایا اہل ایمان جب کفار سے میدان جنگ میں مد مقابل آؤ تو اللہ کے ذکر اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو، اس کے ساتھ اختلاف سے حد درجہ بچنے کی کوشش اور صبر کو اپنا شعار بناؤ۔ شیطانی وحی کا دوبارہ ذکر کیا جس کے ذریعے اس نے کفار کو دنیاوی ساز و سامان کے دھوکے اور اپنے ساتھ کا یقین دلایا۔ یہاں منافقین اور ایمان میں ضعف کا شکار لوگوں کا ذکر کیا کہ اہل ایمان کے اعمال کو بے وقوفی قرار دیتے۔ اللہ نے موت کے وقت ان کی کیفیت کا ذکر کیا جب فرشتے ان کے منہ اور پیٹھوں پر ضربے لگائیں گے۔ کافروں پر عذاب کو آل فرعون کے مثل قرار دیا۔ فرمایا ہم کسی قوم پر نعمت کر کے اس کو تب ہی بدلتے ہیں جب وہ قوم خود تبدیل ہوتی ہے۔ کافروں اور اللہ کی آیاتوں کا انکار کرنے والوں کو بدترین مخلوق قرار دیا۔ ان کا ایک وصف کسی معاہدے کی پیروی نہ کرنا بھی ہے۔ اگلا حکم یہ نازل کیا کہ کسی قوم سے معاہدہ ہونے پر اس سے جنگ سے پہلے اس معاہدے کو کھلے عام توڑ دیا جائے، یعنی اعلانیہ جنگ ہو، یہ نہ ہو کہ یہاں صلح کے معاہدے اور دوسری طرف جہاد ہو رہا ہو۔ فرمایا اللہ کے دشمنوں کے خلاف خوب تیاری کرو، یعنی بہترین صلاحیتوں اور حکمتوں کو طاغوت کے خلاف استعمال کیا جائے۔ کنٹینیو ہے 44 to لاسٹ۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کافروں کی خیانت سے پریشان نہ ہو اور اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھیں، جس نے اپنی مدد اور اہل ایمان کو آپ کا زور بازو بنا کر آپ کی مدد فرمائی، اور اہل ایمان کے معاملے میں مدد کا مظہر ان کی آپس میں محبت ہے، جیسی محبت دنیا کی کوئی دولت خرچ کر کے پیدا نہیں کی جا سکتی۔ اہل ایمان کو جہاد کی ترغیب اور صبر و استقامت پر نصرت کے وعدے فرمائے۔ مسلمانوں پر کافروں کو قتل کرنے کی بجائے انہیں فدیہ لے کر چھوڑنے پر ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ مقصد دین کا غلبہ اور کافروں کی طاقت کو توڑ کے مال اکٹھا کرنا تھا، نہ کہ مال اکٹھا کرنا تھا۔
ہجرت، جہاد فی سبیل اللہ کے دین کی نصرت کو حقیقی اہل ایمان کا وصف قرار دیا۔ مسلمانوں میں تمہیں 5 چیزوں کا حکم دیتا ہوں جس کا اللہ نے مجھے دیا ہے: جماعت کا سمیتات، ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ جامع ترمذی 2863 کی صحیح سند میں حدیث میں بھی آپ کو مل جائے گا۔ جی، تو سورۃ الانفال یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، تو اب ہم اپنی نیکسٹ سورت کی طرف چلتے ہیں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو شیئر، لائک، چینل کو سبسکرائب اور کامنٹ نہیں کیا تو ڈو دیٹ ناؤ۔ جی، تو سورہ الانفال سے آگے آتی ہے ہمارے پاس سورہ التوبہ۔ سورہ التوبہ سورہ انفال سے آگے۔ سورہ التوبہ آلسو نون ایز سورہ التوبہ اور سورہ التوبہ، تو اسے سورہ التوبہ بھی کہا جاتا ہے اور التوبہ بھی کہا جاتا ہے۔ It's the 9th chapter of the Quran۔ قرآن پاک کا 9واں سبق ہے، 9ویں سورت ہے۔ It was revealed in Medina and consists of 1 to 9 verses اور آیات۔ مدینہ میں نازل ہوئی تھی اور اس کی 129 آیات ہیں، یعنی کہ سورہ توبہ مدنی صورت ہے۔ This surah focuses on various themes including the concept of repentance, importance of fulfilling commitments, and relationship between Muslims and non-Muslims۔ اس صورت میں مین فوکس یا توجہ دلائی گئی ہے کہ معافی کا کیا طریقہ کار ہے، اور اگر ہم کسی کو زبان دیتے ہیں، کسی کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں تو اس کی کیا اہمیت ہے، اور اس کے علاوہ مسلمانوں اور غیر مسلم کے دوران کیسا تعلق ہونا چاہیے، اس کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ It also addresses matters related to warfare and self defense، اور اس میں ریاست کے بارے میں، نظام کے بارے میں اور خود بچاؤ کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ جی، تو سمری ہے سورہ توبہ 1 to 3 4، 1 سے 34۔ سورہ توبہ میں اللہ کی سنت ہے کہ رسول ہمیشہ غالب آتے ہیں۔ ان کے حق واضح کرنے کے بعد جھٹلانے والوں کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ مشرکین عرب کو 4 ماہ کی مہلت دی گئی۔ انکار پر ڈٹے رہنے والوں کو قتل عام کی دھمکی دی گئی۔ ساتھ ہی فرمایا محمد کا انکار کرنے والوں کے لیے عذاب کی شکل اہل ایمان کی تلوار ہوگی۔ فرمایا اگر اب بھی کوئی بات سمجھنے کی مہلت مانگے، اسے قرآن سمجھنے کی مزید مہلت مل سکتی ہے۔ اہل ایمان سے فرمایا تم بھی اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ تمہارا ایک جہاد اور 2 محبتوں کا امتحان نہیں لیا جائے گا۔ کنٹینیو ہے 1 سے 34۔ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ کرنے والوں اور حاجیوں کو پانی پلانے والے اللہ کے نزدیک برابر نہیں۔ مجاہدین کے درجے بہت بلند ہیں۔ محبتوں کے امتحان کا ذکر آیا تو فرمایا اگر تمہیں اپنے تعلقات، دنیا اور مال اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے زیادہ محبوب ہیں تو جان لو ہدایت تمہیں نصیب نہیں ہوگی۔ فرمایا اللہ کی مدد تو تمہارے شامل حال رہی، اور حنین کے دن جب تمہیں اپنے کثرت پر ناز ہو رہا تھا، جہاں بھی زمین تنگ ہونے کے بعد اللہ کی نصرت سے تم فتح یاب ہوئے۔ فرمایا اہل کتاب سے بھی اس وقت تک جنگ کرو جب تک اللہ کی بالادستی تسلیم نہ کرے اور اپنے مغلوب ہو کر ان کو اختیار ہے، یہودی رہیں یا عیسائی۔ وجہ یہ ہے کہ یہ صرف منہ سے کہتے ہیں کہ ہم اہل ایمان ہیں، من گھڑت عقائد میں اللہ کے بیٹے تجویز کیے ہیں، اور ساتھ ہی اللہ کی بجائے اپنے علماء اور بزرگوں کو خدا بنائے بیٹھے ہیں، ہماری ہدایت کی بجائے ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ نبی کریم کو بھیجنے کا مقصد بتایا کہ اس دین کو غالب کیا جائے۔ یہ مقصد قرآن میں 3 بار آیا ہے۔ اہل کتاب کے ساتھ مسلمانوں کو بھی خبردار کیا کہ علماء اور درویشوں کی
اکثریت دین کی بجائے دنیا کی چاہنے والی ہوتی ہے۔ جتھے فرقے مسندیں زینت دنیا میں سے ہیں، حالانکہ یہ تمام مال دنیا قیامت کے دن ان کے لیے شدید عذاب کی شکل اختیار کرے گا۔ فرمایا اے اہل ایمان، تمہیں کیا ہو گیا کہ جب بھی اللہ کے راستے میں بڑھنے کو کہا جائے، جی تو 35 سے 85 سٹارٹ ہو گئی ہے، 35 to 85 سمری۔ فرمایا اے اہل ایمان، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب بھی اللہ کے راستے میں بڑھنے کو کہا جائے تم زمین سے چمٹتے ہو، لیکن یہ دنیا و آخرت کے مقابلے میں حقیر ہے۔ ساتھ ہی جہاد فی سبیل اللہ کی عدم ادائیگی پر مغصوب اور اپنے دین کا کام کسی اور قوم سے لینے کی وعید سنائی۔ فرمایا اگر تم دین کے غلبے میں اس نبی کی مدد نہیں کرتے تو غور کرو، اللہ نے ان کی اس وقت بھی مدد کی جب یہ 2 آدمی محمد اور ابو بکر مکہ سے ہجرت کے دوران ایک غار میں مقیم ہوئے اور محمد اپنے ساتھی کو اللہ کی نصرت کا یقین دلاتے رہے، اور پھر حالت یہ ہوئی کہ جزیرہ نما عرب میں ایمان داخل ہو گیا۔ فرمایا نکلو اللہ کی راہ میں، چاہے طبیعت آمادہ ہو یا اس پر جبر کرنا پڑے۔ منافقین اور ضعف امان لوگوں کا ذکر کیا کہ دنیا کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے، اسی وجہ سے یہ اجازتیں مانگتے ہیں۔ فرمایا اصل میں اللہ نے ہی پسند نہیں کیا کہ ایسے لوگوں اس کی راہ میں جہاد کریں، تو یہ سستی کا شکار ہوئے۔ فرمایا ان کا آنا الٹا حقیقی اہل ایمان کے لیے زحمت کی وجہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ ان میں بھی کسی فتنہ و اختلاف کے منتظر رہتے۔ فرمایا ان میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے میں اللہ کی راہ میں نکلا تو کسی آزمائش میں مبتلا ہو سکتا ہوں؟ فرمایا تمہیں مصیبت میں دیکھ کر یہ خوش ہوتے ہیں، تم بھی کہو کہ ہم پر کوئی دکھ یا مصیبت نہیں آ سکتی، لیکن وہی جو اللہ نے لکھ دی، اور اس کے اوپر یہ کہ اللہ ہمارا دوست ہے۔ 35 سے 85 کنٹینیو ہے۔ فرمایا اہل ایمان سے مزید کہہ دو کہ جب ہم نے اللہ کے لیے خود کو خالص کر دیا تو ہمارے لیے 2 چیزیں بہترین ہیں، اللہ کی راہ میں شہادت یا دین کا غلبہ۔ فرمایا اگر یہ انفاق بھی کریں تو ان سے قبول نہیں کیا جائے، اور انہیں مسترد کرنے کی مزید وجہ یہ کہ انہوں نے انکار کیا۔ منہ سے کہا قرآن کو مانتے ہیں لیکن اس کے احکام کا انکار کیا، نماز پڑھتے ہیں کاہلی سے اور خرچ کرتے ہیں بوجھل طبیعت کے ساتھ، یعنی اطاعت بھی محبت کے ساتھ چاہیے۔ فرمایا ان کے بظاہر دینی اعمال کے ساتھ اگر ان کے پاس مال اور اولاد کی کثرت ہو تو یہ بھی ان کے متاثر نہ ہو، یہ دنیا میں ان کو عذاب دینے کے لیے ہے۔ ان کا ایک رویہ یہ کہ دینی معاملات میں بھی مذاق سے باز نہیں آتے۔ فرمایا کہ اللہ، اس کا رسول، اس کی آیات کوئی مذاق کی شے ہے؟ فرمایا ان میں سے وہ بھی ہے جس نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اگر تو نے ہمیں اپنے فضل سے نوازا تو انتہائی شکر گزار بنے گا، لیکن اللہ کے نوازنے پر اس نے وعدے کی خلاف ورزی کی تو اللہ نے اس دن تک ان کے دلوں پر نفاق ڈال دیا جب تک اللہ سے ملاقات کریں گے۔ ان کے صادق و ایمان لوگوں پر طعن کرنے کا ذکر کیا، حالانکہ وہ تو جو کچھ ان کے پاس تھا پیش کر چکے۔ فرمایا اگر اے نبی آپ بھی ان کے لیے 70 بار استغفار کریں تو اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا، پھر نبی کو ان کے لیے استغفار کرنے سے ہی منع کر دیا۔ جی تو آگے بڑھیں گے 86 سے لاسٹ، 86 ٹو لاسٹ۔ فرمایا ہم جہاد کے احکام نازل کرتے ہیں
اور ان منافقین میں سے امیر اس سے آراز کرتے ہیں۔ کسی مجبوری کی وجہ سے جہاد سے بچے رہنے والوں کو معافی کی بشارت دی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا، جو سبقت لینے والے، ہر حکم کو خوش اسلوبی سے انجام دینے والے ہیں۔ پھر فرمایا ایسے منافقین ہیں جن کا مناسب ہونا نبی کے علم میں بھی نہیں ہے، یہ ایسے ماہر منافق ہیں۔ پھر آپ کی جماعت میں کچھ ایسے لوگوں کا ذکر کیا جو ملے جلے اعمال کرنے والے ہیں، یہ بھی اللہ کی مغفرت کے امیدوار ہیں۔ فرمایا ان کے مال قبول کریں جس سے ان کا تزکیہ ہو اور ان کے لیے مغفرت طلب کرتے رہیں۔ اب ایک ایسے کردار کا ذکر کیا جو بظاہر درویش اور اللہ والا معلوم ہوتا، لیکن ہدایت کی دشمنی اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اور اسی کے مشورے پر منافقین نے مسجد زرار بنائی۔ ابو عامر راہب کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا اللہ نے اہل ایمان سے ان کے مال اور جانیں جنت کے بدلے خرید لیں۔ جنت کوئی حقیر شے نہیں جس کی کوئی قیمت نہ ہو۔ اس کا مظہر یہ ہے کہ اہل ایمان اللہ کے دین کے لیے لڑتے، قتل کرتے ہیں اور قتل ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے آسمانی ہدایت میں۔ جی تو 86 سے لاسٹ ہے، کنٹینیو۔ جان مال کو بیچ کر جنت کمانے کو نفع کا سودا قرار دیا، ساتھ ہی اس سودے کے امیدواروں کے اوصاف بھی گنوائے، اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرنا، اس کو یاد کرتے ہوئے اس کی حمد کرنا، محبت کے جذبے سے اللہ کی مکمل اطاعت کرنا، نماز قائم کرنا، دنیا سے بے رغبتی، دلی تعلق آخرت سے، نیک کاموں کا حکم دینا، برائی سے روکنا اور اللہ کی حدود کو محافظ بننا ہے۔ اہل ایمان کو اللہ کی خشیت اختیار کرنے اور صالح لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا ذکر دیا۔ صالحین کی وضاحت اگلی آیات میں کی کہ اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال کا ایک ایک قدم، صالحین کی وضاحت اگلی آیات میں کی کہ اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال کا ایک ایک اقدام بھی عمل صالح میں داخل ہو، تاکہ نیکی کا محدود تصور نہ ہو۔ پھر اہل ایمان میں سے کوئی جماعت جو دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے اور یہ آگاہی دوسروں تک پہنچائے۔ اب اگلا حکم دیا کہ اپنے ہمسائے کے کفار منکرین نظام عدل سے جنگ لڑو۔ یہ حکم تب آیا جب عرب میں دین قائم ہو چکا تھا۔ اب یہ جنگ باقی انسانیت کو بھی نظام باطل کے غلبے سے نکال کر آزاد کرنے کے لیے ہے۔ قرآنی آیات سن کر اہل ایمان اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوا، جبکہ منافقین اپنے شک میں مزید پختہ ہوتے ہیں۔ اہم نکتہ۔ That's all from today. I hope کہ دونوں صورتیں اور آج کی کلاس آپ سب کے لیے بینیفیشل رہی ہوں گی۔ کچھ نہیں سمجھ آئے تو آپ ویڈیو دوبارہ پلے کر سکتے ہیں۔ تو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹ کریں، کیونکہ صحیح نالج آپ تک پہنچانا ہمارا فرض ہے، لیکن اس کو سپورٹ کرنا اور صدقہ جاریہ بنانا آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ تو سی یو آل ان دا نیکسٹ کلاس۔ کمنٹ میں ریویو ضرور دیجیے گا۔ ٹل دین، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔